اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم ملائکہ پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ لفظ ملائکہ جمع ہے، اس کا واحد ملکن ہے، جس کے معنی ہیں پیغام رساں، یعنی پیغام لانے والا۔ فرشتوں کو ملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے احکام بندوں تک لاتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور احادیث نقل فرمائیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پورے آسمان پر ایک سوئی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے، یعنی کوئی فرشتہ اس آسمان پہ حالت رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ جو فرشتہ جس حالت میں ہے قیامت تک اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے اور اسی حالت میں رہے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کائنات کی ہر ذی روح سوائے رب العزت کے کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہوگی اور سوائے رب العزت کے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، یعنی یہ فرشتہ اللہ رب العزت کی تسبیح یعنی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ اب مقرب فرشتوں کے بارے میں کہ مقرب فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قریب ہیں، بلند درجہ اور عظمت رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو مقرب جو قریب فرشتہ ہیں وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس فرشتے کے بارے میں مختلف احادیث میں مفہوم بیان ہوا ہے، اس کی جسامت کے بارے میں کہ ایک تیز ترین پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ اس فرشتے کے 2 کندھوں کا فاصلہ ہے۔ اس فرشتے کے 600 بازو ہیں اور ہر بازو پر 70,000 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حدیث نقل فرماتی ہیں، مفہوم ہے کہ دمشق میں ایک شہر ہے بہت بڑا جس کا نام ہے غوطہ، اور جبرائیل علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے یہ غوطہ شہر کے برابر ہے۔ اس فرشتے کے ایک بازو میں اتنی طاقت ہے کہ پورا شہر ایک بازو پہ اٹھا سکتے ہیں۔ آواز میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چیخ مار دیں تو زمین پہ موجود ہر شخص کا دل جو ہے اس کی شدت سے پھٹ جائے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر وحی الہی لانے کا کام کرتے تھے، اور جن قوموں پہ عذاب ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ آ کر ان کو عذاب دیتا تھا۔ دوسرا فرشتہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا کام جو ہے بارشوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، رزق کا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اس کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان سے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ بیت المعمور کے امام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جب اپنا ذکر بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر ان کا ذکر سننے لگتے ہیں۔ تیسرا فرشتہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کے ذمے جاندار مخلوقات کی ارواح یعنی روحیں قبض کرنا ہے۔ ان کے پاس فرشتوں کی بہت بڑی تعداد میں فرشتے ہیں، جنات کی روح الگ فرشتے قبض کرتے ہیں، اسی طرح پرندوں کی، درندوں کی جو چرند ہیں، اسی طرح جو رینگنے والے جانور ہیں، پرندے اور چھوٹے ہیں، ان سب کی روحیں الگ الگ فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق
ساری دنیا اور اس کے انسان ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہتھیلی کی طرح بنا دیے ہیں، دنیا میں ہر جگہ پہنچنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مومنوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو ان کا مقام بتاتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے اور نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ چوتھا فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کا کام سور بجا کر قیامت قائم کرنا ہے۔ سور کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ بہت بڑا آلہ ہے جو گول نما ہے اور اس کے درمیان خالی جگہ ہے۔ یہ خالی جگہ اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اس کے ارد گرد اتنے سوراخ ہیں جتنے زمین پر سانس لینے والے ہیں۔ 2 دفعہ سور بجایا جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ جب پہلی مرتبہ آپ سور بجائیں گے تو قیامت قائم ہوگی، ہر ذی روح ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ کے حکم سے آپ بھی وفات پا جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور آپ دوبارہ سور بجائیں گے، اور اس بار اس کا اثر یہ ہوگا کہ ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہوں گی اور اللہ رب العزت کے حاضر ہو کر، یعنی رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گی۔ اس فرشتے کی جسامت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کا سر مبارک 7ویں آسمان سے اوپر ہے، ان کے پاؤں مبارک 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں جو جسامت کے اعتبار سے، اور اللہ اکبر جس نے اسے بنایا ہے وہ کتنا عظیم اور بڑا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔